اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 17واں پارہ جاری و ساری ہے۔ سورہ انبیاء کا کل اختتام ہوا، آج الحمدللہ سورہ حج کا آغاز ہوگا اور اس کی آیات تلاوت کی جائیں گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے، ان کی تفہیم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، سعادتوں کے سفر پر گامزن ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کریم فرما رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے لوگو، تم سب اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سنگین چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اس بچے کو فراموش کر دے گی جس کو دودھ پلایا تھا، اور ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور تم کو لوگ مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور بعض لوگ اللہ کے متعلق بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ جس کے متعلق لوح محفوظ میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم
تعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اے لوگو، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی میں شک ہے تو غور کرو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو مکمل شکل کا ہوتا ہے اور ادھوری شکل کا بھی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر ہم بچے کی صورت میں تمہیں نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض لوگ اس سے پہلے وفات پا جاتے ہیں اور تم میں سے بعض ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ علم کے بعد کسی چیز کو نہ جان سکیں، اور تم زمین کو خشک حالت میں دیکھتے ہو، پس جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ اور ہری بھری ہو جاتی ہے، اور وہ ہر قسم کا خوشنما سبزہ اگاتی ہے. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور بلا شبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ ان سب کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. اور بعض لوگ بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں. وہ ازراہ تکبر اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے. اسی کے لیے دنیا میں ذلت ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کو جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. اس سے کہا جائے گا یہ تیرے ان کاموں کی سزا ہے جن کو تیرے ہاتھ پہلے بھیج چکے ہیں، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اور کوئی شخص ایک کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، پس اگر اس کو کوئی بھلائی مل جائے تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر کوئی آزمائش آ جائے تو وہ منہ کے بل پلٹ جاتا ہے. اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان سمیٹا، یہی کھلا ہوا نقصان ہے. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.
وہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتا ہے جو اس کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اس کو پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، وہ کیسا برا مددگار ہے اور کیسا برا ساتھی ہے۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، بے شک اللہ جس کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر کے رہتا ہے۔ ما كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ جو یہ گمان کرتا تھا کہ اللہ اپنے رسول کی دنیا اور آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اونچی جگہ پر رسہ باندھ کر اپنے گلے میں ڈال لے، پھر اس رسے کو کاٹ لے، پھر یہ دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے غضب اور غصے کو دور کرتی ہے یا نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیتوں کے ساتھ نازل کیا ہے، اور بے شک اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابئی ستارہ پرست اور عیسائی اور آتش پرست اور شرک کرنے والے، یقیناً اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، اور بہت انسان اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے متعلق جھگڑا کیا، سو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے بیونت کاٹ کر کے بنائے جائیں گے، اور
ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی اڈیلا جائے گا۔ يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد جس سے وہ سب گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں بھی گل جائیں گی، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ جب بھی وہ شدت تکلیف سے اس آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، ان کو پھر اسی آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا اور جلانے والے عذاب کو چکھو۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو اللہ ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ ان جنتوں میں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ اور ان کو پاکیزہ باتوں کی طرف ہدایت کی جائے گی، اور حمد کرنے والوں کے راستے کی طرف ان کو ہدایت کی جائے گی۔ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے روکنے لگے، اور اس مسجد حرام سے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا ہے، خواہ وہ اس مسجد میں معتکف ہوں یا باہر سے آئیں، اور جو اس مسجد میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ بنانے کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کیجئے، وہ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ اپنے فوائد کے مقامات پر حاضر ہوں
اور مقررہ ایام میں ان بے زبان مویشیوں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو دیے ہیں، پس تم ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ فقیر کو بھی کھلاؤ۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظروں کو پورا کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ یہی حکم ہے، اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے سب مویشی حلال کر دیے گئے سوا ان کے جو تم پر تلاوت کیے جاتے ہیں، سو تم بتوں کی نجاست سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ ہر باطل سے الگ صرف اللہ کے ہو کر رہو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناتے ہوئے، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک قرار دیا وہ گویا آسمان سے گر گیا، پھر اسے مردار خور پرندے جھپٹ لیتے ہیں، یا آندھی اس کو کسی دور جگہ پھینک دیتی ہے۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ یہی حق ہے، اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی کے آثار سے ہے۔ تمہارے لیے ان مویشیوں میں مدت معین تک فوائد ہیں، پھر ان کو ذبح کرنے کا مقام قدیم گھر کی طرف ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں، پس تمہاری عبادت کا مستحق واحد مستحق عبادت ہے، اسی کی اطاعت کرو اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھر تھرا جاتے ہیں، اور وہ مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے ان کو نہر کرنے کے وقت اللہ کا نام لو، پس جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو تم خود بھی ان سے کھاؤ اور محتاج اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ ان کے خون اور ان کے گوشت اللہ کے پاس ہرگز نہیں پہنچتے، لیکن تمہارا تقوی اس کے پاس پہنچتا ہے۔ اسی طرح اس نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرو اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ بے شک اللہ ایمان والوں کی مدافعت کرتا ہے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفہیم کے لیے، انہیں سمجھنے کے لیے چلتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی خدمت میں کہ اس کی تفہیم کے لیے تفسیر فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 17ویں پارے کی جو دوسری صورت ہے اور نصف ثانی ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ 17واں پارہ دو صورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی صورت سورۃ الانبیاء ہے اور وہ نصف پارے پر مشتمل ہے، اور دوسرا نصف جو پارہ ہے وہ سورۃ الحج پر مشتمل ہے۔ اور اس کو سورۃ الحج اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے حج کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، اعلان حج کا ذکر فرمایا۔ وہ اعلان کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد جبل ابو قبیس پر اعلان فرمایا تھا، تو وہ اس صورت میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض علماء نے اس صورت کو مکی صورتوں میں شامل کیا ہے، کیونکہ اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے مضامین سے یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے، اور کئی علماء نے اس کو مدنی صورت قرار دیا ہے، اور دونوں پر الگ الگ علماء نے توجیحات بیان فرمائی ہیں۔ کل آیتیں اس صورت میں 78 ہیں، جن میں سے آج 38 آیتیں آج کی اس نشست میں الربع کے مطابق 38 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اور 10 رکوع پر ناظرین یہ صورت مشتمل ہے۔ جب ہم اس صورت کا آغاز کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے خوف کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، اور اپنے پیش نظر قیامت کو رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی میں جو سب سے بہترین چیز اصلاح کرنے والی ہے وہ موت اور قیامت کی گھڑی ہے، یعنی اس کو یاد کرنا، اس کو پیش نظر رکھنا، اس کی ہولناکیوں کو یاد رکھنا، یہ بہترین نصیحت کا سامان ہے۔ آغاز صورت ہی میں اللہ نے فرما دیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، بہت ہی ہیبت ناک معاملہ ہے، تو اس سے ڈرو اور اس کا خوف رکھو اپنے اندر۔ تو یہ جو زلزلۃ الساعہ ہے ناظرین، یہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور جس سے لرزہ ایک طاری ہوگا، پورے کائنات کے اندر ایک خاص قسم کا لرزہ طاری ہوگا، اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور کیا کیفیت ہوگی اس کے بعد فرمایا کہ یوم ترونہا
تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی بھی غافل ہو جائے گی اس وقت اپنے اس بچے سے کہ جس کی طرف وہ پوری توجہ کے ساتھ متوجہ ہوتی تھی اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی تھی اور اس کی بے قراری کو دیکھ نہیں پاتی تھی۔ اس وقت زلزلہ قیامت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ عورت تک غافل ہو جائے گی اپنے بچے سے اور اسے ہوش نہیں رہے گا کہ میں کہاں ہوں اور بچہ کہاں ہے۔ کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، حمل والی اپنا حمل ساقط کر دے گی۔ ناظرین اندازہ کیجئے آپ، یہ قرآن بیان کر رہا ہے اس گھڑی کو اور اس وقت پیش آنے والے حقائق کو پہلے سے، تاکہ آج ہم غور کریں۔ آج آسائش کی دنیا میں ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان تکالیف اور اس وقت کی ہولناکیوں کی طرف ہمارا ذہن دور دور تک متوجہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر قرآن کی آیتیں ہمارے سماعتوں سے گزر کر دل میں اتر جائیں اور کاش کہ زندگی کے مصروف ترین لمحات میں سے کچھ لمحات کو ہم الگ کر کے ان باتوں میں غور کریں تو شاید کہ ہمارے اندر کچھ عبرت پیدا ہو اور ہمارے اندر کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ایک کیفیت پیدا ہو۔ فرمایا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ ایسا لگے گا کہ مست ہیں یا مدہوش ہیں قیامت کی اس گھڑی میں، ہولناکی کی وجہ سے ایک عجیب غنودگی کی کیفیت میں گرے جا رہے ہوں گے۔ وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے لیکن نظر ان کی کیفیت ایسی ہو رہی ہوگی۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، فرمایا لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہ ناظرین ان آیات کو ہمیں وقتاً فوقتاً پڑھنا چاہیے۔ جب کبھی غفلت کا پردہ ہم پر چھانے لگے، غفلتیں طاری ہونے لگیں، نمازوں میں دل نہ لگے، کسی کی باتیں ہمیں کڑوی لگنے لگیں، ان آیتوں کو پڑھا کریں۔ یہ آیتیں آج بھی مؤثر ہیں بشرطے کہ ہم ان آیتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پھر اللہ نے مراحل تخلیق بیان فرمائے انسان کے کہ اگر تمہیں باس بعد الموت میں کوئی شک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، تو ذرا اپنی تخلیق پر غور کر لو کہ پہلے تم بھی تو نہیں تھے نا دنیا میں، پہلے تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، یہ پیکر انسانی اس کا سرے سے کوئی وجود نہ تھا، آج تم موجود ہو گئے۔ تو جو رب اس چیز کو کہ جس کا کوئی وجود نہ ہو آج اسے موجود کرنے پر قادر ہے، تو کل قیامت کو انہی بوسیدہ اجسام کو اٹھانا، زندہ کرنا کیا مشکل ہے اس میں۔ یہ اللہ نے مراحل تخلیق پھر تفصیل سے بیان فرمائے ہیں کہ ہم ان مراحل کے بعد فرمایا کہ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں باہر لاتے ہیں ایک بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر پرورش کرتے ہیں تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے شباب کو۔ ومنکم من یتوفی، پھر کچھ کو تو پہلے موت آ جاتی ہے، کچھ ہی عرصے میں انتقال کر جاتے ہیں۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کچھ کو بہت دور کی عمر تک پہنچایا جاتا ہے کہ جس میں وہ ڈھل جاتے ہیں اور ڈھل کر پھر دوبارہ بچپن جیسے ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے بتایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، سب کچھ جان کر بھی انجانے ہو جاتے ہیں، پھر وہ یعنی بھولنے کی بیماری ہو جاتی۔ ایک عمر کا اسٹیج آتا ہے کہ جب وہ دوبارہ سے یاداشت کام چھوڑ جاتی ہے۔ اللہ نے یہ سارے مراحل قرآن میں بیان فرمائے۔ یہ اشارہ ہے کہ انسان پر ہم اس طرح سے مراحل سے گزار کر پھر اسے دوبارہ سے ہم اسے موت کی طرف لے جاتے ہیں، تو کل قیامت کو دوبارہ پھر اسی طرح اٹھا دینا ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ تو یہ عقلی دلائل ہے جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں۔ پھر اسی طرح زمین کے احوال بیان کیے، زمین بنجر ہوتی ہے ہم آباد کر دیتے ہیں، آباد زمینیں ہوتی ہیں سوکھ جاتی ہیں۔ یہ حالات کا تغیر ہمارے دست قدرت میں ہے۔ تو اسی طرح سے تمام اجسام کو اٹھانا، زندہ کرنا، اس میں بھی کوئی استحالہ نہیں ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے ہمارے لیے، یہ سب ہماری قدرت میں ہے۔ پھر آیت 11 کا جب ہم ناظرین مطالعہ کرتے ہیں سورۃ الحج کا، تو اس کے اندر ایک بہت اہم اصول بتایا گیا کہ ہم جو ایمان لائے ہیں یا کوئی بھی ایمان لاتا ہے تو کیا اس کا ایمان لانا کوئی مشروط ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ شرائط کے ساتھ ایمان لائے، یعنی کہ آخر تک پھر وہ ان شرائط پر قائم رہے کہ اگر میرے فلاں فلاں مطالبے پورے ہوں گے تو میں ایمان پر قائم رہوں گا آخر تک۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو جو ایمان ناظرین مطلوب ہے نا وہ غیر مشروط ایمان ہے، انکنڈیشنل جس کو کہتے ہیں۔ آپ کوئی کنڈیشن نہ لگائیں اللہ کو، اس لیے نہیں کہ وہ ہماری دعائیں جب تک قبول کرے تو ہم اللہ سے دعائیں کریں، جب تک وہ ہمیں نعمتیں عطا کرے تب تک ہم نماز ادا کریں، نہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ وہ ہیں کہ جو بڑے کنارے پہ رہ کے عبادت کرتے ہیں۔ کنارے کا مطلب ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مطلب کی کوئی بات ہے تو ہم ذرا اندر چلے جائیں، مطلب کی نہ ہو تو وہیں سے نکل جائیں۔ یہ اللہ نے کیفیت بتائی ان بعض یہود و نصارہ کی کہ ایمان لائے پھر ان کے کچھ نقصانات ہوئے تو کہنے لگے یہ ایمان کی وجہ سے ہوا، معاذ اللہ۔ قرآن نے بتایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ وہ کنارے پہ رہ کے عبادت کرنا چاہتے ہیں
کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، کہ اگر انہیں کچھ بھلائی پہنچے تو اطمینان کے ساتھ چلتے رہیں اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ فائدہ مل رہا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور فرمایا کہ جہاں آزمائش آئی تو پھر پیچھے پلٹ جائے۔ فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، انہوں نے دنیا کا بھی نقصان کیا اور اپنی آخرت کو بھی برباد کیا۔ ایسا ایمان اللہ کو نہیں چاہیے کہ جو کنڈیشنل ہو، مشروط ہو، اللہ کی عبادت ہو، اطاعت ہو، بغیر کسی شرط کے ہو۔ وہ دعائیں قبول فرمائے تو اس کی کرم نوازی، وہ نہ فرمائے تو بھی اس کی حکمتیں ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے معاملے میں، اس کی اطاعت و عبادت کے معاملے میں کوئی وسوسہ اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہی آیت میں ناظرین آگے چل کر اہل کفر کا انجام بیان کیا، اہل ایمان کا مقام بیان فرمایا۔ اور آیت نمبر 25 خاص طور پر کیونکہ وہاں پر مسجد الحرام کا ایک ذکر چل رہا ہے، آیت 25 میں تو فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو بھی اس مسجد الحرام میں، یا بعض علماء نے حدود حرم بھی اس سے مراد لی ہیں، اس میں کوئی بھی الحاد اور ظلم کرے گا، یعنی گناہ کرے گا، اور خصوصاً وہ گناہ جو قصدن ہو، فرمایا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے، جو ایک مشہور روایت کے طور پہ بعض صحابہ کے قول کے طور پر ایک بات بیان کی جاتی ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ حرم مکہ میں اگر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس بات پر اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اللہ نے اس میں بہت سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ تو حرم مکہ میں جب کبھی حاضری نصیب ہو ناظرین تو بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ اجتناب کرنا چاہیے، حرم مدینہ میں تو کرم ہی کرم ہے کہ وہاں ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے، مگر ایک گناہ پر ایک ہی گناہ ملتا ہے۔ یہ ایک کرم نوازی ہے کہ وہاں گناہ کا ریشو بڑھتا نہیں ہے، مگر حرم مکہ میں ایک جلال کا اظہار ہے، تو اس کا ایک انداز یہ بھی ہے۔ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور ان روایتوں کو، صحابہ کے ان بعض اقوال کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے جو انہوں نے حرم مکہ کے حرمت و عظمت کے حوالے سے بیان فرمائے۔ پھر ناظرین اس صورت میں تعمیر کعبہ کا ذکر ہے، اور اسی کے بعد حج کا ذکر فرمایا، جس کی وجہ سے اس صورت کو سورۃ الحج کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جگہ بتا دی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کہاں کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے۔ وہ تمام باتیں بتانے کے بعد پھر آیت نمبر 27 میں فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم آپ اعلان کیجئے لوگوں میں حج کا۔ اب حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دور دور تک آبادی نہیں ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں اعلان کروں حج کا۔ اللہ کے حکم کے مطابق وہ جبل ابو قبیس پہ چلے گئے، مگر عرض کرتے ہیں مولا یہاں تو کوئی سننے والا ہی نہیں، میں اعلان کروں تو آواز کس کو جائے گی؟ اللہ رب العالمین نے انہیں فرمایا کہ آپ اس حکم پر عمل کیجئے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں، کتابوں کے اندر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق وَأَذِّن فِي النَّاسِ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اعلان کر دیا۔ اللہ نے عالم ارواح کے اندر جو روحیں موجود تھیں کہ جنہیں حج کرنا مقدر تھا، تو اللہ نے انہیں اس اعلان پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ جس نے اعلان پر جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ حج ادا کرے گا، اتنی مرتبہ وہ اسے حج کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس سعادت میں شامل فرمائے، اور بار بار اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ پھر اسی میں ناظرین قربانی کا ذکر آیا ہے۔ مشرکین بہت سارے سمجھتے تھے کہ قربانی کا گوشت ہمیں خود نہیں کھانا چاہیے، وہ یہ سمجھتے تھے دوسروں کو۔ اللہ نے دونوں باتوں کی اجازت دی کہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلائیے۔ آیت 28 اور آیت 36 ان دونوں میں ملتا جلتا مضمون ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، فرمایا خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اور آیت 36 میں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو مانگے اس کو بھی، اور جو قناعت کر رہا ہے یعنی مانگ نہیں رہا اسے بھی کھلاؤ، یعنی خود بھی کھا سکتے ہیں قربانی کے گوشت۔ عقیقے کا بھی ناظرین یہی حکم ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقے کے گوشت میں ہمیں نہیں کھانا چاہیے، فلاں کو، دادی نانی کو، ایسی کوئی بات نہیں۔ جیسے قربانی کا احکام ہے ناظرین، عقیقے کے احکام بھی بالکل اسی طریقے سے ہیں۔ پھر اس کے اندر طواف زیارت کا بھی ذکر ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ طواف زیارت کی طرف اشارہ ہے۔ شرک کی مذمت بہت کی گئی ہے ناظرین اس صورت میں، اور اس کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں کہ شرک کرنے والا کس طرح تباہی کی طرف گویا کہ جا رہا ہوتا ہے، تو شرک کی مذمت۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے جو تعظیم کردہ، اللہ نے جن چیزوں کو تعظیم عطا کی،
تو ان کی تعظیم یہ شرک نہیں ہے. اسی لیے جس آیت میں اللہ نے شرک کی مذمت کی آیت 31 میں، تو اس کے فوراً بعد آیت 32 میں اللہ نے تعظیم کا حکم دیا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ تقوی قلب ہے، یہ قلبی تقوی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو تعظیم کی جاتی ہے اللہ والوں کی اور تکریم کی جاتی ہے تو خدا نخواستہ یہ شرک نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اس آیت میں تواضع کرنے والوں کا مقام بتایا، عاجزی کرنے والوں کا. اور اختتام پر ایک بات کہ قربانی کا مقصد تقوی ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، اگر اللہ تک کوئی چیز پہنچ رہی ہے تو وہ تمہارے دل کا تقوی اور نیت پہنچ رہی ہے. یہ مضامین ناظرین اختصار کے ساتھ ہم نے وقت کی گنجائش کی کمی کی وجہ سے اختصاراً بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور ہمیں تفصیل کے ساتھ ان تمام آیات کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے تفسیر فرمائی، مختصر وقت میں جامع انداز میں. سورۃ الحج میں جو حج کے احکامات ہیں اور آخر میں قربانی کا بھی ذکر ہے، اس کو بہت ہی جامع اور معنی انداز میں ماشاءاللہ مفتی صاحب نے آپ تک پہنچایا. ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا پڑھنا، سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ جو ہمارے اعمال ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن کریم کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، قرآن کریم کا عرفان ہمیں عطا فرمائے، اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.